روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے عام لوگوں میں سے کسی سے بھی اگر یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ حکمرانوں کو کس انداز میں دیکھتے ہیں تو ان کی اکثریت کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمارے حکمرانوں میں اخلاقیات اور انسانیت کی کمی ہے۔ شری اروبندو نے کہا تھا، کسی شخص کے لیے دنیا کا آقا بننا یقیناً بہت خوشی کی بات ہے، اگر ہر کوئی اس شخص کو چاہتا بھی ہو، لیکن ایسے شخص کو اس کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کا غلام بھی بننا پڑتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ عظیم تاریخ دان لارڈ ایکٹن نے کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ طاقت بگاڑ پیدا کرتی ہے اور مطلق طاقت مطلق بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایکٹن کے اس سے پہلے بھی ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا جو میرے خیال میں اس مقام پر آج جو ہے وہ مشہور فقرے کی نسبت زیادہ آپ کو دلچسپ لگے گا۔ حاکمیت اعلیٰ کی بات کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ قانونی ذمہ داری کی کمی تاریخی ذمہ داری کو پورا کرنا پڑتی ہے، لیکن اس تاریخی ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ اہل اقتدار کو کون سی اخلاقیات اور اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کی ترویج اور نفاذ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بعض جوابات تو ہم سن چکے ہیں۔ مثلاً ہم ایسے لیڈروں کے متلاشی ہوتے ہیں جو اولاً ان لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھیں کہ جن کی خدمت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جو خود غرضی، ہیرا پھیری، کرپشن، لوٹ مار، ظلم اور غداری سے اعتراض کرتے ہیں۔ غالباً وہ سب سے اہم خوبی جس کا کسی مہذب معاشرے میں پروان چڑھنا ضروری ہے، وہ ضبط نفس یا خود پر قابو رکھنا ہے، اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ان افراد کے لیے ہے جو حکومت چلاتے ہیں یا حکومت میں موجود ہوتے ہیں۔ بری حکومت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ایسی حکومت جو ضبط نفس سے عاری لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ ایک بات تو ہوتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا، لیکن حکومتیں بہت سے ایسے مقامات میں سے بھی گزرتی ہیں جہاں سوال یہ نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کی باہمی مخالف راہوں میں سے کس راہ کو اختیار کیا جائے۔ ایسے شش و پنج سے کسی بھی اہم عہدے یا ذمہ داری کے حامل شخص کو گزرنا پڑتا ہے، خواہ وہ چھوٹی سی فرم یا کنبے کو ہی کیوں نہ چلاتا ہو۔ کب کسی بات کو رازداری میں رکھا جائے اور کب نہ رکھا جائے، طاقت استعمال کی جائے یا نہ کی جائے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے وفا کا خیال رکھا جائے یا اعلیٰ اصولوں اور اداروں سے وفا کا، رحم اور انصاف، سخاوت اور احتیاط کے درمیان تناؤ کو کیسے توازن میں رکھا جائے۔ صحیح اور غلط کے درمیان چناؤ کرتے وقت نہیں بلکہ صحیح اور صحیح کے درمیان چناؤ کرتے وقت بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ قدیم دنیا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ لیڈروں کو راہ راست پر رکھنے کے معاملے میں ان کی شخصی خوبیاں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنے کہ قوانین اور ڈھانچے۔ افلاطون نے جمہوریہ، کوٹلیا نے ارتھ شاستر اور کنفیوشس نے اپنے اقوال میں ان خوبیوں کو کسی نظام میں لانے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لیڈروں کو اخلاقیات کیسے سیکھنی چاہیے۔ اچھے قوانین کے ساتھ ساتھ داخلی ضبط بھی ضروری ہے۔
کوٹلیا لکھتا ہے کہ صرف قانون کے مطابق چلنے والی حکومت ہی زندگی کے تحفظ اور لوگوں کی بہتری کی ضمانت دے سکتی ہے، لیکن ایسی حکومت کا دار و مدار بھی بادشاہت کے ضبط نفس پر ہوتا ہے۔ یہ ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، خلقی اور اختیار کردہ۔ خود پر قابو، جو کہ علم اور ضبط کی بنیاد ہے، ہوس، غصے، لالچ، گھمنڈ، غرور اور حماقت سے چھٹکارا پا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں لیڈروں کو خود میں اچھے خصائل کوشش کر کے پیدا کرنا چاہیے، اور بدھ اور کنفیوشس مت کی روایت میں انہیں گناہ کی کشش، لوبھ اور وابستگی کے خلاف پہم برسرِ پیکار زندگی گزارتے پیش کیا جاتا ہے۔ تونگ عہد کا ایک چینی وزیر اعظم بادشاہوں کی برائی یوں گنواتا ہے: جیتنے کی ترجیح، اپنی غلطیوں کا سن کر غصے میں آ جانا، اپنے اختیار میں اضافے پہ اضافہ کرنا، اور اپنی مضبوط خواہش پر قابو پانے میں ناکامی۔ وہ بتاتا ہے کہ جب انہیں یہ جراثیم لگ جائیں تو پھر وہ لوگوں کی بات پر کان دھرنا بند کر دیتے ہیں اور انتشار اور افراتفری کے بیچ پنپنا شروع کر دیتے ہیں، اور لیڈر ان بیماریوں سے کوشش کیے بغیر نہیں بچ سکتے۔ وہ اس طرح سے کہتا تھا: اقتدار کے متلاشیوں میں سے کون اس کے قابل ہوتا ہے اور کون نہیں، اس کا اندازہ افلاطون کی جمہوریہ میں مرکوز جائنیس کی انگوٹھی والی کہانی سے بھی ہوتا ہے۔ اس انگوٹھی کا کمال یہ تھا کہ اسے پہن کر کوئی جب چاہے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو سکتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طلسم یا اقتدار سے وابستہ برائیوں سے بچ نکلنا کسی شخص کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اقتدار کی مثال بجلی کی سی ہے کہ جو ضروری بھی ہوتی ہے لیکن خطرناک بھی۔ خطرناک اس اعتبار سے کہ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ بھی یہ بجلی پانے والے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ بعض بیانات تو ایرامسس کی عیسائی بادشاہت کی تربیت میں درج حکمرانوں کی خوبیوں کی فہرست کی طرح غمناک حد تک تصوراتی ہیں، یعنی حلیم، بردبار، رحم، انصاف پسند، مہربان، مہذب، ایماندار، اعتدال پسند، اور یہ سب وہ خوبیاں ہیں جنہیں بوبیو کے بقول کمزوری قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر اقتدار برے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اچھوں کو بدکار بناتا ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو لیڈروں کو صحیح راہ پر چلنے پر مجبور کرتی ہے؟ اچھی حکمرانی کا امکان اس لیے رہتا ہے کہ ہر شخص میں اخلاق تھوڑا سا صحیح ہوتا ضرور ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مادہ یقینی ہوتا ہے، تاہم تجربے، ماحول اور موروثیت کے امتیازات اور اخلاقیات کے سبب ہر شخص کی اخلاقی پختگی اور مضبوطی میں فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ سماجی معیارات کردار مضبوطی بھی پیدا کرتے ہیں اور لالچ اسے بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جسے ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی اور اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ تاریخ کے شاگرد بنیں اور تاریخ سے سیکھیں اور ایسی تاریخ بنا کر جائیں کہ تاریخ میں ان کا نام ہو۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔